قاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بلادت وسعادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کو بھی مبارک. آج جشن شجاعت و بہادری، آج جشن عرفان و تصوف و طریقت، آج جشن ہے فقہ و اصول، آج جشن ہے فقہ و اصول، حدیث و ہندسہ و ریاضی کا، آج جشن ہے علم کلام، فصاحت و بلاغت کا، آج جشن ہے قانون اور عدالت کا، آج جشن ہے نسب اور شرافت کا، آج جشن ہے جود و سخا و امامت کا، آج جشن ہے قیادت اور سیادت کا، آج جشن ہے تقوی و طہارت کا، آج جشن ہے زہد و فراست و ذہانت و ذکاوت و تہذیب و نفاست کا، آج جشن ہے دانش کا، آج جشن ہے تقریر و خطابت کا، آج جشن ہے امامت کا، آج جشن ہے انسانیت کا، آج جشن ہے کلام پروردگار کی بشری صورت کا۔ دوستوں، آج صرف مسلمانوں کا جشن نہیں ہے، 13 رجب جشن ہے آدمیت کا، آج مولود کعبہ کا جشن ہے، آج مولود کعبہ کا جشن ہے، علی کو حق نے اتارا عین کعبے میں، اور کبھی جو آنکھ کھلی پہلے خدا کا گھر، خدا کا گھر بیت اللہ بھی ہے اور بیت علی بھی ہے۔ قیامت تک جو مسلمان اللہ کے گھر کا طواف کریں گے وہ یقیناً علی کی جائے پیدائش کا بھی طواف کریں گے۔ علی کی زندگی کا آغاز و انجام جتنا حسین ہے، پوری تاریخ بشریت میں نہ کسی کا ایسا انجام ہے، نہ ایسا کسی کا آغاز ہے۔ میری طلب کو بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے۔ سبحان اللہ۔ علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا کہوں، کثیرہ میسر نشد ان سعادت، بکعب ولادت و بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ۔ آج اس کا جشن ہے جس کو ان کے چاہنے والوں کے 2 گروہ ہیں، آج اس کا جشن ہے جس کو ایک گروہ کرم اللہ وجہہ کہتا ہے، دوسرا گروہ علیہ السلام کہتا ہے۔ اسلام لانے کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں کفر کا سابقہ ہوتا ہے، اور علی کے باب میں ایسا تصور ناانصافی ہے، جس نے کعبے میں جنم لیا ہو اور آقا آغوش نبوت میں نشو و نما پائی ہو، اور علی مرتضیٰ پہلے مسلمان نہیں تھے بلکہ پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ سبحان اللہ۔ مورخوں نے علی کے ساتھ ہر شعبے میں زیادتی کی، تصدیق اسلام سے لے کر خلافت تک۔ بنی امیہ کے پروپیگنڈوں میں تمام مسلمان آج تک شکار ہیں، جبکہ علی علیہ السلام ہر لحاظ سے خوبرو اور جمیل اور پاک ترین اور نیکو ترین اور محبوب ترین شخصیت تھے عالم انسانیت کی۔ جامعہ ملیہ کے پروفیسر کہ جن کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے
انعام دیا. ان کی کتاب کا نام ہے دا گیٹر آف دا نالج. اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں پر نظر ڈالی، لیکن جس انسان کی جھولی میں علم کے ساتھ ساتھ انکسار اور پاکیزگی و طہارت، اور جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل محبت سے لبریز تھا، جس نے انسانیت کو ذات، پات، رنگ، نسل، قوم، عہدہ، مقام پہ نہیں بانٹا، وہ تنہا ابو طالب کا بیٹا علی بن ابی طالب. لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام چند لمحوں میں نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ صدیوں کے پھیلاؤ میں علی کے طوائف کو اور علی کے حدود کو مقید کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے علی کو جلالت و عظمت سے سرفراز فرمایا، اور انہیں ہی سرفراز نہیں فرمایا بلکہ ان کے آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا. اس کا جشن ہے جس کے باپ دادا دین ابراہیم کے معلم تھے. سبحان اللہ. اور ان میں کوئی بت پرست نہ تھا. غضب خدا کا کہ آج وہ تاریخ اسلامی کہتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا یقین تو دلاتی ہے، مگر محسن اسلام ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کے کانٹے پیوست کرتے ہیں، اور روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابو طالب کو ان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی شفاعت میں کروں گا، لیکن الیاذ باللہ جہنم میں وہ ٹخنوں تک ہوں گے اور ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. جبکہ قرآن یہ عرض کرتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، خدا کی بارگاہ میں کوئی اس سے پوچھے بغیر شفاعت نہیں کرے گا، اور جس کو شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے مسلمان مورخ کی نظر میں اس کی شفاعت کو رد کیا جائے گا. حضور شفاعت بھی کریں گے، اور المیہ یہ ہے کہ آپ کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. الغرض جب ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی تو دنیا کے سارے گنہگاروں اور مجرموں کو توبے سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے کہ جب محمد کی دعا قبول نہیں ہوگی، شفاعت قبول نہیں ہوگی، تو خاطی انسان کی توبہ کیسے گنجائش. جبکہ قرآن پکار کے کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دو. ہم لوگوں نے ابو طالب علیہ السلام کے احسان کا خوب بدلہ دیا، جبکہ ان کی نیکیاں اتنی بھاری ہیں کہ اگر تمام انسانوں میں بانٹ دی جائیں تو روح زمین پہ کوئی انسان دوزخی نہیں رہتا. لیکن اس کے باوجود ماں فاطمہ بنت اسد ہیں جو صرف مادر علی نہیں ہیں بلکہ مادر نبوت بھی ہیں. کمال یہ ہے کہ آپ تا دم آخر نکاح ابو طالب علیہ السلام میں رہیں، اور حضرت امیر علیہ السلام رات بھر بستر رسول پر سوتے تھے. ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جائے رسول پہ لٹاتے تھے، اور حضور بحکم قرآن خلاف حکم قرآن مشرک و کافر سے لگاؤ رکھتے تھے. نہیں، قرآن منع کرتا ہے کہ کفار و مشرکین سے لگاؤ نہ رکھو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کافر سے، اسی مشرک سے اپنی دین کی بنیادوں میں مدد لیتے رہے. یہ کیسا دستور ہے، یہ کیسا حکم ہے. اپنا اور خدیجہ سلام اللہ علیہ کا عقد بھی اسی شخص سے پڑھوایا جس کے بارے میں آج کا نام نہاد مسلمان شک و شبہ میں مبتلا ہے. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا. سال وفات ابو طالب کو عام الحزن کا نام دیا گیا. اس کے باوجود ان کا جرم یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اصحاب کہف کو اس لیے عزت سے یاد کیا جاتا ہے کہ دربار شاہی میں رہ کے انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا. ابو طالب کو اس لیے مجرم کہا جاتا ہے کہ مصلحتوں کے حفاظت کے لیے اپنا ایمان چھپایا، لیکن وہاں تعریفیں کی جاتی ہیں
یہاں ابو طالب کے ایمان پر انگلی اٹھائی جاتی ہیں. تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں ہے. سبحان اللہ. آج اس کی ولادت کا دن ہے جس نے اسلامی سیاست اور غیر اسلامی سیاست کو جدا کر دیا. آج اس کی ولادت کا جشن ہے جس نے خلافت اور حکومت اور ملوکیت میں حد فاصل کھینچ دیا. آج اس کی ولادت کا جشن ہے جس نے یہ بتایا کہ عارضی کامیابیوں کے لیے اصولوں سے سودا نہیں کیا جاتا. آج اس کا جشن ہے جس نے یہ بتایا کہ خدا کے سامنے کسی بھی مصلحت کو آگے نہیں رکھا جاتا. آج اس کا جشن ہے کہ جو اپنے حق سے دستبردار تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی یاد سے کبھی وہ غافل و دستبردار نہیں ہوتا. آج اس کا جشن ہے جس نے یہ بتایا کہ مر جانا آسان ہے لیکن ضمیر کا سودا ناممکن ہے. آج اس کا جشن ہے کہ جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. دنیا کی الگ الگ قومیں اسے الگ الگ ناموں سے یاد کرتی ہیں لیکن دنیا میں کسی قوم کے پاس اس کی حقیقی شناخت و معرفت نہیں ہے. اور برملا افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب کہ جو پوری دنیا کو شناخت اور معرفت دینے آیا ہے، جس کا کام ہی ہے انٹروڈیوسنگ، وہ جب آیا اس نے لوگوں کو خدا سے آشنا کرایا، اس نے لوگوں کو کتاب و شریعت سے آشنا کرایا، اس نے لوگوں کو قانون اور معاشرت سے آشنا کرایا، اس نے لوگوں کو حقوق بتائے، اس نے لوگوں کی حدود بتائے. لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ علی کے بارے میں چند جملے کہیں تو 3 جملہ کہہ کے وہ چلا گیا. اور آج تک عقل انسانی حیران ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے اور اس جملے سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں. ان سے پوچھا گیا کہ علی کی شناخت کیا ہے تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ کو نہیں پہچانا جز میں نے اور علی نے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا جز اللہ نے اور علی نے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا جز میں نے جز اللہ نے. فارسی شاعر جس کا آوازہ پوری دنیا میں گونجتا ہے، وہ جو علی علیہ السلام کے سامنے آتا ہے تو اسے کسی نے پوچھا کہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس نے ایک شعر میں علی علیہ السلام کو جمع کر دیا. اس نے کہا کہ ز سر علی کس نشد آگاہ، چون ز سر الہ کس نشد آگاہ. علی کے راز سے کسی کو خبر نہیں ہوئی کیونکہ کسی نے اللہ کے راز سے پردہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد کہتا ہے ایک ممکن و ان ہمیں صفات واجب لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بشر اور اتنی خدائی صفات. اس کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے خاکم بدہن لا حول ولا قوت الا باللہ. علی علیہ السلام کے بارے میں وہ رہنما، وہ علماء جو لوگوں کو درس توحید دیتے ہیں، ان کے ہاتھ سے عنان سخن چھوٹ جاتی ہے. امام شافعی جب علی علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مات الشافعی ولم یدری علی ربہ ام اللہ ربہ. شافعی کی عمر کا آخری لمحہ آ گیا اور آج تک شافعی کو پتہ نہ چلا کہ اس کا رب علی ہے یا اس کا رب اللہ ہے. علی علیہ السلام کو آج تک دنیا بشریت نے نہیں سے پہچانا. دنیا میں پہلا یہ انسان ہے کہ جس کے اندر اللہ نے متضاد صفتیں رکھی ہیں. اس لیے کہ انسان کبھی ضدوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. کالا ہے تو گورا نہیں ہوگا، گورا ہوگا تو کالا نہیں ہوگا، غصے والا ہوگا تو نرم مزاج نہیں ہوگا، نرم مزاج ہوگا تو غصے والا نہیں ہوگا. میدان کا دھنی ہوگا تو وہ عبادت کا دھنی نہیں ہوگا. تلوار کا مضبوط ہوگا تو وہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں رکھے گا. اگر قلم چلانے والا ہوگا تو زبان چلانے والا نہیں ہوگا، زبان چلانے والا ہوگا تو قلم نہیں چلائے گا. اور اگر وہ معلم ہوگا تو وہ ایک مزدور نہیں ہو سکتا، اگر وہ مزدور ہوگا تو ایک معلم نہیں ہو سکتا. اگر وہ مصلاح عبادت پر بیٹھ کر سوکھی جو کی روٹیاں توڑ کر کھا کر زاہد ہوگا تو وہ پھر کسی گھوڑے پہ بیٹھ کر دنیا عرب کا شہسوار نہیں ہوگا. وہ اگر
مسند قضاوت پہ بیٹھے گا تو وہ کبھی بھی کسی کے سامنے کسی کورٹ اور عدالت میں کھڑا نہیں ہوگا، لیکن علی کی وہ ذات ہے جس میں اللہ نے ساری ضد صفتیں ایک ساتھ جمع کر دی کہ ایک وقت میں علی ایک مہربان باپ بھی ہیں، ایک سورما بھی ہیں۔ علی میدان مجاہد، میدان جہاد میں ایک ایسے بہادر ہیں جن کا نام سن کے دشمن کے زہرے پتے پانی میں بدل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہی علی ہیں جو یتیم کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتے ہیں۔ علی زبان چلاتے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی بولنے والا اور فصیح نہیں ہے، اور علی قلم اٹھاتے ہیں تو ان سے اچھا کوئی تحریر نگار اور نامہ نگار نہیں ہے۔ علی مسند قضاوت پہ آتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی قاضی اور جج نہیں ہے، اور علی جب کورٹ میں آتے ہیں تو قانون کے سامنے ان سے زیادہ کوئی تسلیم و سرنڈر نہیں ہے۔ علی اگر محراب عبادت میں ہیں تو علی کی آستینیں ان کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہیں، اور علی میدان جنگ میں ہے تو ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ علی کہ جو نان جبی کو اپنے زانوؤں سے توڑتا ہو، وہ علی ایک وقت میں اپنی 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑ لیتا ہو۔ سبحان اللہ، علی اگر دنیا سیاست کا علمدار ہے تو وہی دنیا مظلومیت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اگر علی منبر پر رسول کے ذریعے سے بلند کیا جاتا ہے تو وہی علی مقام امتحان میں گلی میں اور کوچے میں اس کے گردن میں رسی باندھ کے کھینچا جاتا ہے۔ نہ تب وہ اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے، نہ وہ اپنے حدود صبر سے باہر جاتا ہے۔ علی کی شناخت، علی کی معرفت ناممکن ہے۔ اسی لیے آج تک علی کے بارے میں جس نے بھی اظہار نظر کیا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سمندر کے باہر کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی کا پتہ دے، پانی کے باہر کھڑے ہو کر پانی کی لطافت کی خبر دے، موجوں کے درمیان آئے تو اسے معلوم ہو کہ عظمت کا سونامی کسے کہتے ہیں، سمندر میں اترے فضائل کے تو اسے معلوم ہو کہ بحر زخار کسے کہتے ہیں، علم کی چند حروف سیکھے تو اسے معلوم ہو کہ دریائے علم کسے کہتے ہیں۔ تمام علماء اسے اپنا استاد کہتے ہیں، تمام دلاوران و پہلوانان اسے اپنا خلیفہ و آقا کہتے ہیں، تمام سیاست داران اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں، تمام اہل طریقت و اہل خلافت اس کو اپنا درویش و اپنا آقا مانتے ہیں، اور تمام ائمہ طاہرین اس کو اپنا بابا بھی مانتے ہیں، اپنا استاد بھی مانتے ہیں، اور اپنا آقا اور اپنا آغا مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے کو صرف اور صرف محمد کا غلام بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اپنے کو صرف اور صرف محمد کا ادنا خادم بتاتا ہے۔ کبھی محمد کی جوتیوں کو ٹانگتا ہے تو کبھی محمد کے جنازے کو سر پہ اٹھاتا ہے، تو کبھی محمد کے بستر پہ سوتا ہے، تو کبھی محمد کو کاندھے پہ لاد کر کوہ احد پہ پہنچاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ ایک انسان ہے جو نہ جانے کتنی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی باپ بن کر، کبھی بیٹا بن کر، کبھی داماد بن کر، کبھی اولاد بن کر، کبھی حور بن کر، کبھی جنت کا نمونہ بن کے، کبھی خلیفہ بن کے، کبھی درویش بن کے، کبھی بہادر بن کے، کبھی مظلوم بن کر، کبھی نان جوی کھانے والا، کبھی بوریا نشینی کرنے والا، اور کبھی تخت سلیمان کو ٹھوکر مارنے والا، تو کبھی فقیروں کے ساتھ چند لقمے کھانے والا، تو کبھی فقیروں کو نماز کی حالت میں انگشتر سلیمان دینے والا۔ آج تک نہ علی کو کوئی سمجھا ہے، نہ قیامت تک علی کو کوئی سمجھ پائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا 2 لفظوں میں ختم ہو گئی کہ آغاز کس کا ہے، انجام کس کا ہے۔ آغاز کس کے ہاتھ میں ہے، انجام کس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ دنیا کا کسی کا آغاز و انجام عجیب و غریب ہو نہ ہو، لیکن علی کا آغاز و انجام عجوبہ ہے۔ بکعب ولادت بمسجد سعادت، کعبے میں ولادت ہے اور مسجد میں شہادت ہے۔ اور ایک جملہ کہوں کہ کسی نے سنی مورخ سے کہ جو علی کو خلیفہ تو مانتا ہے لیکن امام نہیں مانتا، اس نے اس سے پوچھا کہ علی اور معاویہ میں کیا فرق ہے؟ ایک جملہ اس نے کہا، میں یہ کہتا ہوں یہ فرق علی اور تمام انسانوں کے درمیان میں ہے، تمام اولیاء کے درمیان میں ہے، تمام خلفاء کے درمیان میں ہے، قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں
زاہدوں، موحدوں، خدا سے محبت کرنے والوں، سب کا یہی فرق علی سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ پوچھا کہ علی و معاویہ میں کیا فرق ہے، تو اس نے مسکرا کے کہا اگر علی نماز نہ پڑھتے تو خدا بن جاتے، سبحان اور اگر اللہ، معاویہ نماز نہ پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ عزیزو، پوری دنیا میں علی میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی عبادت نہ کرے تو وہ کافر و مشرک و زندیق کہلاتا ہے، اور اگر علی عبادت نہ کرتے تو علی خدا کی جگہ لے لیتے۔ علی نے سجدہ کر کے بندگی کی بھی لاج رکھی اور خدائی کی بھی لاج رکھی۔ سبحان اللہ، اور علی علیہ السلام نے 3 جملے اپنے پروردگار سے عرض کیے ہیں، فرماتے ہیں الہی الہی انت کما احب، پالنے والے جیسا مجھے خدا چاہیے تھا ویسا تو ہے۔ پالنے والے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اس سے بڑا فخر کیا ہوگا کہ تو میرا خدا ہے۔ پالنے والے جیسا مجھے اللہ چاہیے تھا ویسا تو ہے، اب مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے بندہ چاہیے۔ خدا بند عالم، اس علی کی جھلک تو ہم نہ دیکھ سکے، اس علی کے جلووں کی زیارت تو ہم نہ کر سکے۔ ہم نے نہیں جانا کہ محراب میں وہ کیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ پشت فرس پہ وہ کیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ شب معراج عبد و معبود کے درمیان اس کا لہجہ کیسا تھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ سلمان کو ہدایت کرتے وقت جب اپنے جیب سے اس نے سیف نکالا تو آدھا حصہ سلمان کے حوالے کیا، تو سلمان نے کہا یہ وہ آدھا حصہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ ہم نے علی کے وجود کو نہیں دیکھا، لیکن خدا سے بارہا یہ دعا کرتے ہیں کہ علی نہ صحیح کم سے کم عکس علی دکھا دے، علی نہ صحیح کم سے کم تصویر علی دکھا دے، علی نہ صحیح کم سے کم علی کا پرتو دکھا دے، علی نہ صحیح اسے دکھا دے جو علی جیسا ہے، علی نہ صحیح اسے دکھا دے جو علی کا بیٹا ہے۔ اللہم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میں اپنی گفتگو کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ جو ہمارے آپ کے درمیان ایک صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔